نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز اور محترم علماء کرام، بزرگان دین، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات نے ہمارے بڑے اور رہبر اور رہنما اور صدر جمعیت علماء ضلع گناہ حضرت قاضی عامل انیس رحمانی صاحب سے یہ بات سنی کہ بھائی رمضان کا مبارک مہینہ بھی قریب ہے، اور حافظ صاحب نے جو باتیں آپ کے گوشے گزار کی ہیں، اگر وہ حافظ صاحب نے نہ کری ہوتی تو میں ضرور کرتا، لیکن چونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں اور اللہ سے خاصا تعلق ہے، شاید ان کے دل پر پہلے ہی القاء ہو گیا کہ بھائی مفتی صاحب ایسی بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ حافظ صاحب نے وہ موضوع پہلے ہی لے لیا۔ بہرحال وہ باتیں جو حافظ صاحب نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اس وقت معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور ہمارا بہت سا مال، بہت ساری صلاحیتیں ان فضول کاموں میں خرچ ہوتی ہیں، جس سے امت کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ایک درخواست میں بھی آپ حضرات سے یہ کرتا ہوں، جو باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے کس نے بات کری مجھے معلوم نہیں، جو بھی باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں، یقینی بات ہے کہ قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی، سب پر عمل کی نیت سے سننا ہے۔ میں جو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ رمضان سے متعلق عرض کروں گا، چونکہ رمضان بھی بالکل قریب ہی ہے، عشرے سے بھی کم دن رمضان کے تقریباً رہ گئے ہیں، اور بہت بڑا مہینہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں لا رہا ہے، اور ایک رمضان ساری دنیا نے ایسا دیکھا ہے، شاید جب سے آسمان و زمین بنے ہیں جب سے ایسا رمضان دنیا نے نہ دیکھا ہو۔ ہم نے تو کبھی بھی نہ سنا کہ بیت اللہ کے طواف کو بند کر دیا گیا ہو، اور مسجد نبوی پر نبی کے روضے پر سلام پڑھنے والے نہ ہوں، ایسا ہم نے کبھی نہیں سنا۔ بیت اللہ کو جب پہلی مرتبہ بند دیکھا اور فوٹو دکھایا، گاڑی پر تھا، تو میں نے کہا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ بیت اللہ بند ہوا ہو، رمضان میں تراویح میں 10 آدمی ہوں، بیت اللہ میں 10 رکعت ہوئی ہوں اور 10 نہ پڑھی گئی ہوں، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ مسجدوں میں 5 آدمی ہوں، کہیں وہ بھی نہ ہو۔ تو یہ جتنے سب حالات پیدا ہوئے ہیں، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو بیماریاں تمہارے اوپر آتی ہیں، وہ تمہاری اپنی کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہیں، تمہارے اپنے ہی گناہوں کی سزا ہوتی ہے، جس کو تم اپنے ہاتھوں سے کاٹتے ہو۔ اس لیے اللہ یہ جو رمضان ہمیں دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے، اور اس کی دعا کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے، اور آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ رمضان کے مہینے تک ہم کو پہنچا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار، جن کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے دنیا کو بنایا، جہاں کو بنایا، وہ نبی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں، اس کی لطف اندوزیوں سے اے اللہ تو ہمیں بہرور فرما، اے اللہ اس کی برکتوں کو ہم لطف اندوز ہو سکیں، اے اللہ ایسے اسباب پیدا فرما۔ تو رمضان اللہ کا بہت بڑا مہینہ ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ غیر رمضان کے جتنے مہینے ہیں، یعنی 11 مہینوں کو رمضان کے مہینے سے وہ نسبت بھی حاصل نہیں ہے، وہ برکت بھی حاصل نہیں ہے جو ایک قطرے کو سمندر سے حاصل ہوتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان 11 بھائیوں پر فضیلت حاصل تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تمام بھائیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا رجب میری امت کا مہینہ ہے، اور اس امت کو اور اس مہینے کو تمام مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور تمام شعبان کے مہینوں کو تمام مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو مجھے تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر فرمایا رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو تمام مہینوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو خود اللہ تبارک و تعالی کو تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ رمضان کی برکتیں بارش کے قطروں سے زیادہ گنتی ہیں۔ آدمی بارش کے قطروں کو اگر کہے کہ میں گن سکتا ہوں تو ہو سکتا ہے گن لے، لیکن رمضان کی برکتیں بارش کے قطروں سے زیادہ گرتی ہیں اور برستی ہیں۔ رمضان کی پہلی رات میں جنت سے ہوا چلتی ہے، وہ جنت کی ہوا جنت کے بالا خانوں میں پہنچتی ہے، وہ جو حوریں وہاں پر تیار ہوتی ہیں وہ جنت کے بالا خانوں پر نکل کر آتی ہیں اور فرشتوں سے پوچھتی ہیں اے فرشتوں یہ بتاؤ آج یہ کیا بات ہے، جنت کو کیوں سجایا جا رہا ہے، جنت کو دھونی کیوں دی جا رہی ہے، جنت کو مزین کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں ان حوروں سے تمہیں پتہ نہیں ہے آج رمضان کا پہلا دن شروع ہوا ہے، آج رمضان کی پہلی رات شروع ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دو اور جنت کے دروازوں کو کھول دو۔ میری امت کے لوگ روزہ رکھ کر گرمی برداشت کر کر میرے سے رضا حاصل کریں گے، میں ان کو جنت عطا فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو رمضان کے مہینے میں 5 چیزیں خصوصیت سے عطا فرمائی ہے۔ پہلی چیز جس دن رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے جنت کو اس امت کے لیے سجایا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے دوسری چیز اللہ نے جو اس امت کو رمضان کے مہینے میں عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ چیٹیاں اپنے بلوں کے اندر، پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر اور مچھلیاں سمندر میں اس امت کے روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ سرکش شیاطین کو قید کر کر سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور رمضان کی آخری رات میں روزے دار کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور 5ویں چیز علماء نے لکھا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو، جو روزہ رکھ کر اس کے معدے سے بو پیدا ہوتی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے، وہ بو اللہ کے نزدیک فرمایا حدیث کے اندر وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الرِّيحُ الْمِسْكِ، کہ اللہ کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جس روزے دار کی منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہو، وہ روزے دار اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔
کہ وہ جب ہاتھ اٹھائے گا اللہ تبارک و تعالی سے اپریل اور مئی اور جون کے مہینے میں روزے رکھ کر، پیاس کو برداشت کر کر، شدت کی گرمی کو برداشت کر کر، افطاری کا سامان سامنے موجود ہو، فریج گھر میں موجود ہو، ٹھنڈا پانی موجود ہو، بیوی موجود ہو، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ پانی کو ہونٹوں سے نہیں لگاتا، وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، چاہے تو ایک آدھ گھونٹ نیچے اتار سکتا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، سننے والا کوئی نہیں، پکڑنے والا کوئی نہیں، کیچ کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی کیمرے نہیں لگے ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر یہ خیال گزرتا ہے نہیں نہیں، جس کے لیے روزہ رکھا ہے، جس خالق اور مالک کے لیے ابھی تک بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اسی خالق اور مالک کے ڈر سے میں پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتاروں گا۔ اللہ کو رمضان میں روزے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ فرشتے یوں کہتے ہیں، اے اللہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے، میں اس کا کیا بدلہ دوں؟ تو اللہ کہتے ہیں بس لکھ دو کہ یہ روزے دار تھا، اس کا بدلہ کل قیامت کے دن میں خود دوں گا۔ اور دوسرے بعض علماء نے فرمایا نہیں، بلکہ حدیث ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزے کا بدلہ میں نہیں دوں گا بلکہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، میں خود اس کو مل جاؤں گا۔ آپ سوچو تو صحیح، غور تو کرو، کیسا مبارک مہینہ، کیسا خیر کا مہینہ، جس مہینے کو اللہ نے اپنی کتابوں کے نزول کے لیے چنا ہو۔ تورات رمضان میں نازل کری، انجیل اللہ نے رمضان میں نازل کری، زبور اللہ نے رمضان میں نازل کری، خود قرآن جیسی کتاب اللہ نے رمضان میں نازل کری۔ ایسی برکت، ایسی خیر، ایسی لطف اندوزیاں رمضان میں اترتی ہیں اور امت کو پتہ نہیں ہوتا کہ رمضان کیسا مبارک مہینہ ہے۔ جن کے یہاں قدر ہوتی تھی وہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے اور 6 مہینے رمضان کے گزرنے کا افسوس کرتے تھے کہ ایسا مقدس مہینہ ہماری زندگیوں سے گزر گیا کہ اللہ نے رمضان دیا۔ پہلے بزرگوں کے حالات زندگی کے لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، تو کسی نے پوچھا کسی بزرگ سے کہ آپ افضل ہیں یا وہ افضل ہیں؟ تو ان بزرگ نے کہا بھائی میں کیسے افضل ہو سکتا ہوں، وہ مجھ سے افضل ہیں۔ کیا حضرت افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ کہا بھائی ان کی زندگی میں 50 رمضان آئے ہیں اور میری زندگی میں 49 رمضان آئے ہیں، انہوں نے 1 رمضان مجھ سے زیادہ گزارا ہے، میں کیسے ان سے افضل ہو سکتا ہوں؟ ہمیں تو پتہ نہیں۔ ارے 8 دن کی نماز، صحابی کا واقعہ نہیں سنا؟ 8 دن بعد کسی کا انتقال ہوا، وہ شہید کا 8 دن پہلے ہوا، اس نمازی کو 8 دن پہلے جس کا انتقال ہوا تھا 8 دن کے بعد پہلے اس کو جنت میں داخل کیا۔ تو 1 رمضان کسی کا پوری زندگی میں زیادہ گزر جائے اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر کے سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ رمضان میں کوئی بندہ روزہ رکھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ تراویح کے ہر سجدے پر، اللہ تراویح کے ہر سجدے پر اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور ایک محل جنت میں سرخ یاقوت کا اس کے لیے بناتے ہیں جس کے 60,000 سونے کے دروازے ہوتے ہیں، ہر دروازے پر پھر ایک سونے کا محل ہوتا ہے۔ 70,000 فرشتے روزے دار کے لیے افطار کے وقت میں دعا کرتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رمضان میں روزہ رکھ کر سجدہ کرتا ہے اللہ ہر سجدے پر جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگاتے ہیں۔ وہ درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک سوار اپنی سواری پر سوار ہو اور 500 سال تک اس کے سائے میں چکر کاٹتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ ایک سجدے پر اتنا بڑا درخت عطا فرمائیں گے، اور کل قیامت کے دن جب میدان محشر کی گرمی ہوگی اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو
पूछने वाला नहीं होगा, हर एक नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। वो क़यामत का मंजर इतना खौफनाक होगा, दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाएगी, हमल वाली औरत अपने हमल को गिरा देगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई पुरसान हाल नहीं होगा। काब अहबार रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं अगर किसी के पास उस दिन 70 नबियों का अमल होगा तो वो अपने उस अमल को भी कम समझेगा। जब जहन्नम अपनी चिंगारों के साथ आएगी और 70,000 फरिश्ते लगाम लगाकर उसको पकड़े हुए होंगे और फिर भी वो जहन्नम के अंदर इतनी तेजी होगी कि वो फरिश्तों के हाथों से अब छूटे तब छूटे। उस आलम के अंदर जब कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, हर एक अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूबा हुआ होगा और कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, तो कुछ मैदान महशर में कुछ लोगों की निगाह उठेगी, वो देखेंगे कि अर्श के साए में एक दस्तरखान लगाया जा रहा है, अर्श के साए में एक दस्तरखान लगाया जा रहा है और उस दस्तरखान पर चंद लोगों को दावत दी जा रही है जो उन महशर के लोगों में से निकलकर उस दस्तरखान पर आकर बैठ रहे हैं। तो वो जो मैदान महशर की गर्मी में परेशान हो रहे होंगे वो फरिश्तों से पूछेंगे भाई ये कौन से नबी हैं, ये कौन से वली हैं, ये कौन से शहीद हैं जिनके साथ आज ये मकाम और मर्तबा है कि उनको दस्तरखान पर बिठाल कर जन्नत के खाने खिलाए जा रहे हैं अर्श के साए में, और हम यहाँ गर्मी की तपिश से परेशान हो रहे हैं। तो वो फरिश्ते अर्ज करेंगे ये उम्मत मोहम्मदिया के वो रोज़ेदार हैं जो मई और जून की गर्मी में गर्मी को बर्दाश्त करते थे और रमज़ान के रोज़े रखते थे, ये उनका इकराम आज हो रहा है। आप सोचो, गौर करो कितना बड़ा मकाम होगा। अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिल जाना कोई मामूली बात है, फिर वहाँ पर ऐसा एजाज़ और ऐसा इकराम हो कोई मामूली बात है। तो रमज़ान बहुत खैर का, बहुत बरकत का महीना है। कैसे रमज़ान को गुजारना है, कैसे रमज़ान को गुजारना है, जैसे दिन रात गुजार रहे हैं वैसे ही गुजारना, और कैसे गुजारना है, जैसे 24 घंटे गुजर रहे, लॉकडाउन का 1 साल गुजार दिया, ऐसे रमज़ान भी गुजार देंगे। नहीं 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 नहीं, ये रमज़ान इसलिए नहीं आ रहा है, आपका सीजन आता है, आपका भी खेती किसानी वाले लोग हो, आपका खेती किसानी का सीजन आता है, कोई दुकान करता है, ताजिर आदमी होता है, उसका अपना सीज़न आता है, तो वो लोग पूछते हैं उस सीज़न वाले से, उस दुकान वाले से, भाई क्या बात है आजकल दिख नहीं रहे हो, कहाँ रहते हो, आजकल गांव में नज़र नहीं आ रहे। तो वो कहता है जनाब सीज़न चल रहा है। सीज़न क्या होता है? अरे जनाब पता नहीं है, 2-4 महीने का तो ये सीज़न है, बस ये सीज़न सही से गुजर गया, सारा साल सही गुजर जाएगा, बैठ के खाएंगे फिर क्या है, इसलिए नहीं दिख रहा हूँ। यार दुकान पे बहुत मशगूल दिखते हो, बीवी कहती है घर पे दिन में खाना खाने भी नहीं आते हो, फ़ोन लगाती हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठाते हो। तो वो कहता अरे पगली तुझे पता नहीं है, सीज़न चल रहा है, काम चल रहा है, ग्राहकों की आमद हो रही है, माल आ रहा है, ये सीजन के चंद दिन हैं, अगर सही गुजर गया सारा साल सही गुजरेगा। उलमा ने लिखा है ये रमज़ान नेकियों का सीजन है, ये रमज़ान नेकियों का सीज़न है। एक नफिल काम करोगे अल्लाह फ़र्ज़ का सवाब देगा, फ़र्ज़ अदा करोगे अल्लाह 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब देगा। कोई ऐसा फिर सीज़न आ रहा, फिर ऐसा कोई महीना आ रहा, ये शब बरात अभी 4-5 दिन पहले गुजरी है, लिस्ट तैयार हो चुकी, नाम आ चुका है। मुझे नहीं मालूम कि अगला रमज़ान मेरी ज़िंदगी में आएगा या नहीं आएगा, आपको नहीं पता अगला रमज़ान
آپ کی زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہم شب برات پہ زندوں کی فہرست میں لکھے گئے ہیں یا مردوں کی فہرست میں لکھے گئے ہیں؟ یہ رمضان ہمیں ملے گا نہیں ملے گا کون کیا کہہ سکتا ہے، لیکن اگر مل گیا تو پھر کیسے گزارنا ہے؟ رمضان کو ایسے گزارنا ہے جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزارا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے ایک رمضان میں امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کو ہم اپنا امام پیشوا مقتدی مانتے ہیں، جن کے مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 63 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ 63 قرآن کریم، دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن، 3 قرآن تراویح کے اندر ختم کرتے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ 60 قرآن کریم رمضان کے اندر ختم کرتے تھے۔ اسی فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ نے اپنے گھر کی مستورات کے واقعات لکھے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے گھر کی عورتیں گھر کے کاموں کو کرتے ہوئے کتنا قرآن پڑھتی ہیں، 1 رکوع 2 رکوع، 1 پاؤ 2 پاؤ، اور پڑھنے والی پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ورنہ قرآن جو رکھا ہے، جو بند ہوا ہے، جو اس پر جزدان چڑھا ہے تو پھر اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کسی کے گھر والوں نے اپنے سارے گھر والوں کو جمع کرا اور جمع کرنے کے بعد ایک گیم کھیلا اور یوں کہا یہ 500 کا نوٹ ہے، یہ 500 کا نوٹ ایسی جگہ پر جو رکھے گا جہاں سے کوئی ڈھونڈ نہیں پائے گا تو وہ 500 روپے اس کے ہو جائیں گے۔ وہ گھر والوں میں مشورہ ہوا، 500 روپے تقسیم ہو گئے۔ کسی نے کہیں رکھا، کسی نے تکیے کے نیچے، کسی نے بیڈ کے نیچے، کسی نے فریج میں، کسی نے کہیں، وہ ہر ایک کے نوٹ مل گئے، سب جمع ہو گئے۔ ایک نوٹ نہیں ملا جو ایک چھوٹے سے بچے نے کہیں چھپایا۔ اس بچے کو بلایا گیا کہ بھائی وہ نوٹ تمہارا کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ نہیں مل رہا۔ تو وہ بچہ کمرے کے اندر گیا اور کمرے کے اندر جا کر ایک چیز لے کر آیا اور لانے کے بعد اس کو کھولا اور کھولنے کے بعد وہ 500 کا نوٹ نکال کر گھر والوں کو دکھایا۔ تو گھر والوں نے کہا بیٹا یہ مشورہ تمہیں کس نے دیا تھا کہ یہ نوٹ تم یہاں چھپاؤ؟ تو اس بچے نے کہا ابا جان میں دیکھتا ہوں گھر کی ساری چیزیں روزانہ کھلتی ہیں، گھر کی ساری چیزوں کو کھولا جاتا ہے، بند کرا جاتا ہے، ایک یہ قرآن ہے جو میں نے زندگی ہو گئی آج تک جب سے یہ قرآن گھر میں آیا ہے اسی جزدان کے ساتھ گھر میں رکھا ہوا ہے، کبھی اس کو کھولا نہیں گیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ ہو یہ 500 کا نوٹ اس کے اندر رکھا جائے تاکہ کسی کا ذہن ہی ادھر نہ جائے کہ اس میں بھی دیکھا جائے۔ یہ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی حالت ہے۔ یہ ہم قرآن سے عشق اور محبت اور الفت کرنے والے ہیں۔ کسی کے مرنے پر چند رکوع پڑھ لیے تو پڑھ لیے، کسی کا گھر بنا تو اس نے 2-4 رکوع پڑھ لیے تو پڑھ لیے، ورنہ سالوں قرآن نہیں کھلتا۔ یہ تمہارے اکابر، تمہارے علماء یہ ایک ایک دن میں 30 40 پارے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ رمضان کا اعتکاف فرما رہے، کہنے لگے میرا ایک خاص دوست، بالکل جگری دوست مجھ سے ملنے کے لیے آیا، ظہر سے پہلے آیا، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اس نے سلام کرا، میں نے سلام کا جواب، خاص دوست جگری دوست مجھ سے ملاقات کو آیا، سلام کا جواب دیا، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ ظہر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، پھر اپنے روم میں آیا، پھر قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا، عصر تک قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ عصر کی اذان ہوئی، نماز پڑھنے گیا، پھر آیا، پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ گاؤں کا آدمی تھا، حضرت کا دوست تھا، جگری دوست تھا، تو آخر میں افطار کے وقت کہنے لگا او بھائی رمضان تو ہمارے گاؤں میں بھی آوے لیکن یہ زکریا کی طرح بخار کی طرح نہ آوے، اس کے اوپر جو رمضان آیا یہ تو بخار کی طرح آ گیا، یہ تو جاتا ہی نہیں ہے۔ رمضان تو ہمارے یہاں بھی آوے، روزے تو ہم بھی رکھیں لیکن ایسے نہ رکھیں، یہ تو کسی سے بات ہی نہ کریں، یہ تو کسی سے بولے نہ۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ رمضان شعبان کی آخری تاریخ میں اپنے سارے
متوسلین کو، ملنے والوں کو بلاتے، دعا کرتے، سب سے الوداع کرتے اور یوں کہتے اگر زندگی رہی تو رمضان کے بعد ملاقات ہوگی، اب رمضان میں کسی سے کوئی بات نہیں۔ پھر ایک خادم کو بلاتے، ایک بورا دیتے اور یوں کہتے جتنے خط رمضان میں آئے سارے اس بورے میں ڈال دینا، رمضان کے بعد زندگی رہی تو ان کے جواب دیے جائیں گے، ورنہ ان کو رمضان میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اس طریقے سے رمضان گزارنا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ رمضان کے مقدس مہینے کو گزارنا، یہ فضولیات میں، یہ لغویات میں، یہ واٹس ایپ چلا کر، موبائل چلا کر، ایک دوسرے کی غیبتیں کر کے، ایک دوسرے پر تہمت الزام تراشی لگا کر، کرکٹ کھیل کر، میچ دیکھ کر، ہاں اور اس سے بڑا سٹا وہ 9 اپریل سے شروع ہونے والا ہے، IPL دیکھ کر رمضان نہیں گزارنا۔ یہ منصوبہ بندی ہے، جب رمضان آتا ہے ساتھ IPL آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امت کے روزوں کو خراب کرنے کے لیے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، IPL کے میچ دکھ رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، گھر میں ٹی وی بھی چل رہی ہے، یہاں بہن بیٹھ کر، ماں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، سامنے ٹی وی بھی چل رہی ہے، یہاں رمضان کا مقدس مہینہ ہے، یہاں موبائل میں فلم بھی دیکھی جا رہی ہے، گناہ بھی کرے جا رہے ہیں، روزہ رکھ کر گالیاں بھی بکی جا رہی ہیں، روزہ رکھ کر غیبت بھی کی جا رہی ہے، روزہ رکھ کر ایک دوسرے پر الزام بہتان تراشی بھی کی جا رہی، سارے کام ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ نہ چھوڑے، جو شخص روزہ رکھ کر گناہ کے کام نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ایسے روزے دار کی کہ وہ روزہ رکھا رہے، روزہ رکھ کر کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے۔ اللہ کو ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ کر گناہ کے کاموں کو نہ چھوڑے۔ کھانا پینا چھوڑ دیا جو پہلے سے حلال تھا، جو پہلے سے حرام تھا، غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، ٹی وی دیکھنا، گانے سننا جو پہلے سے حرام تھا، وہ روزہ رکھ کر بھی جاری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ کیسا رمضان ہے؟ یہ کیسا؟ اور پھر مسلمان ہو رمضان کا روزہ نہ رکھے، مسلمان ہو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور شکایت یوں کرے جناب گرمی بہت ہے، تپش بہت ہے، بہت دقت ہوتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ حیات الصحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی سیرت نقل کی ہے، رمضان کے مقدس مہینے کی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے راستے میں نکلتے تھے اور ہمارے پیروں میں چپلیں نہیں ہوتی تھی، ہمارے بدنوں میں کپڑے نہیں ہوتے تھے، ہم پہاڑوں میں چلتے تھے تو ہمارے پیر پھٹ چکے ہوتے تھے، ان میں سے خون نکلتا تھا تو ہم اپنی چادروں کو پھاڑ کر ان میں چندیاں باندھتے تھے۔ ہم روزہ پھر اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی نہیں ہوتا تھا تو اونٹ کو ذبح کرتے تھے اور اس کے اندر کی اوجڑی نکال کر اس کا پانی پیتے تھے اور تھوڑی دیر اس اوجڑی کے ساؤں میں رہتے تھے، اور ہمارے پاس چادریں نہیں ہوتی تھی کہ ہم اپنے اوپر، سروں کے اوپر سائبان بنا سکیں، سایہ بنا سکیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے سورج کی گرمی اور تپش کو برداشت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود رمضان کے روزے نہیں چھوڑتے تھے، اس کے باوجود بھی رمضان کے روزے نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اب یوں کہنا کہ صاحب گرمی بہت ہے، اللہ نے پنکھے دے دیے، کولر دے دی، AC دے دیے، چھتیں دے دی، سائبان دے دیا، یہ گناہ جاؤ ڈاکٹر کو دکھانے اور وہاں جا کر گناہ میں وہ ڈاکٹر بیٹھ جائے اور وہ یوں کہے جناب مریض بہت سیریس ہے،
ICU में भर्ती करना पड़ेगा, इमरजेंसी रूम लेना पड़ेगा, बहुत सीरियस हालत है। बाप माँ बाप मिलते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब क्या करा जाए, आप बताएं। डॉक्टर कहता है बहुत सीरियस हालत है, क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए। डॉक्टर कहता है कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, हम इंजेक्शन देंगे, हम बोतलों से इसको जिंदा रखेंगे, हम जीवित रखेंगे, इसको पानी का घूंट न दिया जाए, खाने का एक लुकमा न दिया जाए। तो सगी माँ उस बेटे के बेड पर बैठी रहती है और वो बेटे के होठों को सूखा हुआ देखती है और वो बेटा सगी माँ से यूं कहता है, अम्मा बहुत शिद्दत की प्यास लगी है, एक चम्मच पानी पिला दे, हलक में कांटे छुप रहे हैं, एक गिलास पानी पिला दे। तो वो सगी माँ यूं कहती है, बेटा डॉक्टर ने मना करा है, मैं तुझे कैसे पानी पिला दूं। यहां रब्बे जुल जलाल यूं कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पर मैंने रोजे फर्ज किए हैं, एक महीना सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और बीवी से मिलने से रुक जाओ। तुम्हारा रब, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा मालिक तुम्हें खाने पीने से रोक रहा है। डॉक्टर की बात पर तो सब लब्बैक कहते हैं और यहाँ खालिक और मालिक रोक रहा हो तो चंद मुसलमान भी रुकने के लिए तैयार ना हो। अगर रुक जाएंगे तो क्या होगा? अल्लाह कहता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें मुत्तकी बना दिया जाए, फरिश्तों वाली सिफतें तुम्हारे अंदर पैदा कर दी जाएं। अल्लामा बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जो शख्स रमज़ान को सही गुजारता है अल्लाह उसको वली अल्लाह बना देता है। एक मौका है, एक अल्लाह ने मौका दिया है, गोल्डन चांस अल्लाह ने दिया है। रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना हमारी ज़िंदगी में आ रहा है, इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों और साथियों, इसकी कदर करना, रमज़ान के रोज़ों को रखना। मैं खुदा की कसम खाकर मस्जिद के मिंबर पर बैठकर कहता हूं, ताकत नहीं है कि 14 घंटे 15 घंटे प्यासा रहा जा सके, भूखा रहा जा सके, नहीं ताकत है, नहीं रह सकता कोई, लेकिन रमजान में ताकत अल्लाह देता है, अल्लाह मदद करता है। आप नियत तो करो, आप इरादे तो करो, आप अज़्म तो करो, आप तहय्या तो करो कि मुझे रखना है, मैं सहरी में उठूंगा, कुछ भी हो जाए, भूख से पागल हो जाऊं, दीवाना हो जाऊं, लेकिन रमजान के रोजे छोड़ दूं, मालूम नहीं अगला मेरी जिंदगी में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अफ्तरा यौमन मिन रमजान मिन गैर रुखसतिन वला मरदिन लम यग़ज़ि अनहु सौमुद्दहरी कुल्लिही व इंसामहु। जो शख्स रमजान का एक रोजा, जो शख्स रमजान का एक रोजा जानबूझकर छोड़ दे, जिंदगी भर भी अगर रोजे रखेगा तो रमजान के एक रोजे का सवाब हासिल नहीं कर सकता। सारी जिंदगी रोजे रखे, रमजान की फजीलत हासिल नहीं कर सकता। इसलिए एहतराम करना, रमजान का मुकद्दस महीना है, फजीलत वाला महीना है, एहतराम वाला महीना है। अरे किसी ज़माने में तो गैर भी रमज़ान का एहतमाम किया करते थे, एहतराम करते थे। किताबों में लिखा है, एक मजूसी था, आग की पूजा करने वाला था, रमज़ान का मुकद्दस महीना आया, उसने अपने बेटे को देखा कि खुल्लम खुल्ला रोड पर खड़े होकर खा रहा है, पी रहा है। अपने बेटे को अंदर बुलाया और कहा, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, तुझे तेरे दिमाग है या नहीं है, या गोबर भरा हुआ है। मुसलमानों का ऐसा मुकद्दस महीना, ऐसा पाकीज़ा महीना, वो लोग बेचारे दिन रात भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तू बाजार में खड़े होकर खाता है, तुझे शर्म व हया नहीं आती है। ये किसने? एक मजूसी ने, आग की पूजा करने वाले गैर मुस्लिम ने अपने बेटे को रमज़ान के एहतराम की ये ताकीद की। चंद दिनों के बाद उसका इंतकाल हुआ। किसी ने ख्वाब में उसको देखा तो वो जन्नत के बाला खानों में टहला। तो बाद में किसी ने उससे पूछा ख्वाब में कि भाई तू तो गैर मुस्लिम था, कलमा गो नहीं था, ईमान वाला नहीं था, तुझे कैसे जन्नत मिल गई, तुझे कैसे जन्नत के बाला खाने मिल गए, तुझे कैसी ऐसी इज्जत और एहतराम मिल गया? तो कहने लगा
ایک مرتبہ میری زندگی میں رمضان کا مقدس مہینہ آیا، میرا بیٹا روڈ پر کھڑے ہو کر کھانا کھا رہا، کوئی چیز پی رہا تھا، میں نے اندر بلا کر اس کو سمجھایا، میں نے رمضان کے احترام کی، اس کو تاکید کی کہ مسلمانوں کا ایسا مقدس مہینہ ہے اور تو کھلم کھلا کھاتا ہے۔ اس احترام رمضان کی وجہ سے مرتے وقت اللہ نے مجھے کلمے کی دولت سے نصیب فرمایا اور پھر جنت میں مجھے عطا فرمایا، مجھے داخلہ عطا فرمایا۔ ایک غیر مسلم رمضان کا احترام کر لے، ایک غیر مسلم رمضان کا احترام کر لے، اللہ اس کو کلمے کی دولت دے دے۔ اور ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کو اپنا خالق اور مالک ماننے والے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر رمضان کے روزوں کو چھوڑیں، کھلم کھلا کھائیں اور پئیں، بے احترامی رمضان کی کریں، تو پھر ظالم لوگ مسلط نہیں ہوں گے تو پھر کون مسلط ہوگا؟ اس لیے سارے یہ دہلی کے لوگ آج نیت کریں، ارادہ کریں، ہم ایسا مشن چلائیں گے، ہم ایسی بات چلائیں گے، ہم لوگوں کے گھر گھر جا کر یہ بات کہیں گے، اللہ نے پچھلا رمضان ہم سے چھینا تھا، اس کی برکتیں چھینی تھی، اس کی تراویحیں چھینی تھی، اس کے قرآن کو سننے کو چھینا تھا، یہ رمضان ہم ایسا گزاریں گے پورے دہلی کے اندر کوئی بالغ مرد، لڑکا یا لڑکی ایسا نہ ہو کہ جو رمضان کے روزے نہ رکھے۔ پورے دہلی کے اندر یہ بات چلائیں گے کہ انشاءاللہ کوئی ایک بھی بالغ مرد عورت، کوئی ایک بھی ایسا نہ رہے جو رمضان کے روزے نہ رکھے۔ اس کی نیت کرتے ہیں سب انشاءاللہ، پکا بالکل ایک دم، کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنی گرمی پڑے، کام زیادہ ہو، ابھی سے کم کر دو، اللہ نے فارغ کر دیا، 2-4 دن میں اور فارغ ہو جاؤ گے، کاموں کی ترتیب کو سمیٹو۔ شہر کے جو لوگ آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے کاموں کو سمیٹو، جن کو چھوڑا جا سکتا ہے ان کو چھوڑ دو، جن کو کرنا ناگزیر ہو جائے ان کے لیے کچھ وقت متعین کرو، کچھ وقت نکالو، صبح سحری سے پہلے کچھ وقت نکالو تلاوت کے لیے، عصر کے بعد کچھ وقت نکالو تلاوت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، دعا کے لیے، استغفار کے لیے۔ ہر روز صاحب تنبیہ الغافلین نے لکھا ہے، ہر روز اللہ 10 لاکھ لوگوں کو، ہر روزے دار، ہر افطار کے وقت میں اللہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ ہم اس وقت کھانے میں، بھجیوں میں، پاپڑوں میں، پھل اور فروٹ میں لگ جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کا وقت رہتا ہے، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ماں باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، عادل بادشاہ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اس لیے اہتمام کرنا دعاؤں کا، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اعزہ اور اقربا کے لیے، ساری بستی کے لیے، سارے عالم کے لیے۔ اے اللہ بہت ہوا، ٹھک ٹھک چک کر، اے اللہ پٹ پٹ کر ہماری حالت غیر ہو چکی ہے۔ میرے مولا تجھ سے لجاجت کے ساتھ درخواست کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے ستارے کو اقبال مندی نصیب فرما، اے اللہ بلندی عطا فرما، اسلام کو عروج عطا فرما، ترقی عطا فرما، مسلمانوں کو عزت شان و شوکت عطا فرما۔ اگر سارے لوگ رمضان میں مل کر دعا کریں تو کیا اللہ تقدیر کو نہیں بدل سکتا؟ فیصلوں کو نہیں بدل سکتا؟ حالات کو نہیں بدل سکتا؟ یقیناً بدلے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، جتنے نوجوان، جتنے بوڑھے، کچھ بھی ہو جائے، نہیں بن پڑے مسجد میں آ جاؤ، کولر لگا لو، اے سی لگا لو، لیکن رمضان کے روزے نہیں چھوڑنا ہے۔ کسی زمانے میں جب کولر اور پنکھے نہیں ہوتے تھے، لوگ سروں میں دوپٹے اور رومال اوڑھ کر مسجدوں میں گیلا کر کے پڑ جاتے تھے کہ ہمیں تو رمضان گزارنا ہے۔ آج بھی شہروں میں جن کے دل کے اندر رمضان کی احترام ہوتا ہے، وہ ٹھیلا چلا کر، رکشہ دھکا کر، آٹو چلا کر، منڈی میں بورے پھینک کر صبح محنت اور مزدوری کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رمضان کے روزوں کو نہیں چھوڑتے۔ اس لیے نیت کرنا، صاحب در مختار نے لکھا ہے، اگر اسلامی حکومت ہو
اگر اسلامی حکومت ہو اور کوئی مسلمان کھلم کھلا رمضان میں کھاتا اور پیتا ہو تو چوراہے پر کھڑا کر کے اس کو پھانسی دے دی جائے کہ اس سے بڑا اللہ کے ساتھ مذاق اور کوئی نہیں ہے کہ رمضان میں کھلم کھلا کھاتا اور پیتا ہو۔ اس لیے تمام احباب سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے، چند دن رمضان کے رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھنا ہے، رات میں تراویح پڑھنا ہے، جتنا اللہ توفیق دے نیک کاموں کو بڑھوتری کرنا ہے، اور سب سے اہم کام یہ کہ رمضان میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی آنے والا رمضان نصیب فرمائے، اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری زندگی میں یہ رمضان کے خیر کے فیصلے نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔